فرمایا کہ ایام معدودات، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کیسے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو گنتی کے چند دن ہیں، ارے پورے سال میں ایک مہینہ 30 دن ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو، نہیں، بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ارے چند دن ہیں، رکھ لو یہ روزے، تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر دیکھو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مجبوری ہو، بیماری ہو، سفر ہو، پریشانی ہو تو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، نہیں، ہم رحمان ہیں، رحیم ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری کمزوریوں کو جانتے ہیں، لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کا شمار کر لے، اس پر لازم ہے دوسرے دنوں کا شمار کرنا۔ جب وہ سفر سے لوٹے پھر روزوں کی قضا کر لے، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہو تو پھر قضا کر لے، روزے رکھ لے۔ جسے کوئی سمجھدار ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ تمہاری بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اضافے کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ضروری نہیں کہ جان ہی کو خطرہ ہو، بلکہ کوئی بھی بیماری جس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو یا بیماری کو روزہ نقصان دیتا ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا سفر جس میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو کہا کہ مسافر اور بیمار پر روزہ چھوڑنا واجب ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا واجب نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ابو داؤد میں حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان شئت صم ان شئت وافطر ان شئت، چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو اور چاہتے ہو تو افطار کر لو۔ اگر روزے کی وجہ سے جہاد میں یا سفر میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سفر میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ کرام، بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے افطار کیا۔ جو افطار کرنے والے تھے انہوں نے روزہ داروں کی خوب خدمت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تو سارا ثواب افطار کرنے والے لے گئے، روزہ چھوڑنے والے لے گئے۔ تو دین کے اندر اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہر صورت میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اسے مشکل ہی سے برداشت کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت بوڑھا ہے یا حاملہ خاتون ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے، ایسا بیمار ہے جس کی صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بجائے فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ہے فدیہ۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ صدقہ فطر ہوتا ہے، لیکن اگر مریض نے پہلے فدیہ دے دیا اور بعد میں صحت یاب بھی ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اب وہ روزوں کی قضا کرے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائی ایک تو ہے نیکی کرنا خانہ پوری کے لیے،
جان چھڑانے کے لیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ارے بھی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لو کسی طریقے سے، گلے سے اتارنے کے لیے، سر سے اتارنے کے لیے، لیکن ایک جو بشاشت ہوتی ہے، میرے اللہ نے بلایا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رمضان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، کب آئیں گے وہ دن، کب آئیں گی وہ راتیں، میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، میں خوب تلاوت کروں گا، میں اللہ سے جی بھر کر مانگوں گا اور اپنی بخشش کروا کے چھوڑوں گا۔ ایک تو یہ جذبہ ہے، اور ایک یہ کہ ہائے رمضان آ رہا ہے، ہائے اللہ کیا بنے گا، روزے تو رکھنے پڑیں گے۔ بشاشت کچھ نہیں ہے، نہ استقبال ہے، نہ دل میں رمضان کو پا لینے کی تمنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو خوشی خوشی سے نیکی کرے، یہ اس کے لیے بہتر۔ فدیہ تو یہ تھا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس نے 2 کو کھلا دیا۔ فدیہ تو یہ تھا 2 روٹیاں اور دال کی پیالی دے دیتا، لیکن اس نے مسکین کو قورمہ کھلا دیا، بریانی کھلا دی، اچھا کھانا کھلا دیا، جو اس کے ذمہ واجب بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، خوشی خوشی سے نیکی کرے، اس لیے کہ نیکی کا معاملہ تو براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس جذبے سے کر رہا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک طرف تو اجازت دے دی، بیماری میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ یہ کہ تم روزے رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں رمضان کی فضیلت کا پتہ ہو تو پھر روزہ کبھی قضا نہ کرو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر وہ اگر زندگی بھر بھی روزے رکھے تو رمضان والے روزے کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔